میری ساس نابینا تھی، انہیں بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ میں ان کی خدمت کر کر کے تھک چکی تھی۔ وہ بہت مغرور بھی تھی، مجھ سے سارا دن کام کرواتی رہتی۔ میری ساس نہ مرتی تھی اور نہ ہی میری جان چھوٹتی تھی۔ اسی لیے ایک دن شوہر سے کہہ دیا کہ تمہیں اس گھر میں مجھے رکھنا ہوگا یا اپنی ماں کو۔ میرا شوہر اسی دن اپنی ماں کا سامان باندھ کر اسے کہیں بہت دور چھوڑ آیا۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مگر ہر رات اچانک میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اسے خون کی الٹی آتی، آنکھیں لال ہو جاتی، وہ چیخیں مارنے لگتا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتا، کہتا میرا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ایک رات شوہر نے مجھے ایک ایڈریس لکھ کر دیا اور کہا کہ میرے مرض کی دوا تمہیں صرف یہیں سے ملے گی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں گئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو میرا نام عافیہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت اچھے سے بات جان لی تھی کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، چاہے اپنے ہوں یا پرائے۔ اگر احساس نہ ہو تو وہ رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ابا اور پھپھو دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب ایک دن ابا نے فون پر پھپھو سے ذکر کیا کہ کاروبار میں مجھے ایک ایسے بھروسے والا آدمی چاہیے جو حساب کتاب دیکھ سکے، میں اکیلے کام کو سنبھال نہیں سکتا، بس اسی لیے کچھ پریشان رہتا ہوں، تب پھپھو نے ابا سے کہا کہ بھائی صاحب، میرے شوہر کی جاب ختم ہو گئی ہے، آپ اسے اپنے ساتھ کاروبار میں رکھ لیں، وہ اچھے سے اس کام کو جانتے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کر ابا مسکرائے اور کہا کہ تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی ہے۔ اس کے بعد ابا نے پھپھو کے کہنے پر پھپھو کو کاروبار کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا تھا۔ کاروبار میں کتنی بچت ہوئی اور کتنا نقصان ہوا، سب پھپھا جی دیکھتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میری بہن نے میرا بوجھ بانٹ لیا ہے، میں کسی اور پر اس معاملے پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اب اس کام سے تو میں بے فکر رہوں گا۔ پھپھو سے شادی سے پہلے پھپھا ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ جب ان کی شادی پھپھو سے ہوئی تو اس کے 6 ماہ بعد ہی پھپھا نے یہ کہہ کر اسکول کی نوکری چھوڑ دی کہ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے میں نوکری کیوں کروں، اس نوکری سے کون سا لاکھوں آ رہے ہیں۔ پھپھو نے بجائے ان کو سمجھانے کے الٹا ان کا اس بات پر ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابا کا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور ابا اماں سے کہتے کہ یہ سب میری بہن کے نصیب سے ہے، کیونکہ ابا پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ابا کی اکلوتی بہن تھی۔ یوں ہی وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ پھپھو نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ابا سے کہہ کر اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ ابا نے بھی بہن کی خوشی کی خاطر ان کی بات مان لی۔ پھپھو کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ جب سے پھپھو نے اپنی اولاد کو بیرون ملک بھیجا تھا، تب سے پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے ہاں رہنے آ گئی۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ ابا ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اماں کو بالکل خاموش دیکھا تھا۔ اماں ابا اور پھپھو کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور ابا اپنی بہن کی محبت میں یہ بات بھول چکے تھے کہ ان کو اپنی اولاد بھی ہے۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اس شہر کے فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے۔ پھپھو بھی ابا کے پاس بیٹھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے، اچانک پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹیاں اپنی بات منوانے کے لیے اس طرح ضد نہیں کرتی، تم جاؤ، اس بارے میں خود بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مجھے پھپھو کا اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ پھپھو خود تو ابا سے ہر بات منوا رہی تھی۔ اب جب کہ میں نے بات کی تو پھپھو کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ مجھے اس بات کا شدت سے انتظار تھا کہ ابا مجھے بہترین کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ابا کام کی وجہ سے مصروف تھے، ان سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ پھپھو سے پوچھتی ہوں۔ اس دن انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بات کریں گی۔ جب میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھیں۔ میں دروازے پر ہی رک گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ پھپھو فون پر کہہ رہی تھی کہ تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو اسی وقت اپنے ماموں کو کال کر کے انہیں بتا دیا کرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر اور کاروبار میں تمہاری ماں برابر کی حصے دار ہے اور تم جانتی ہو کہ تمہارے ماموں کو میں نے کیسے اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ بھائی صاحب آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گی۔ تم میری اولاد ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میرے بھائی کی اولاد سے بہت آگے جاؤ، ترقی کرو اور نام بناؤ۔
پھپھو کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان کے دل میں ہمارے لیے منافقت تھی، اور ابا وہ کیسے اپنی بہن پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ رشتوں میں اتنا اندھا اعتبار میرے ابا کو نہ جانے کہاں لے جائے گا۔ میں یہی سوچتی رہی کہ پھپھو ابا کے سامنے کیسی اچھی بنی ہوئی ہیں۔ ابا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی اپنی بہن صرف اپنے مفاد کے لیے ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں بہت پریشان تھی، کیونکہ پھپھو دونوں ہاتھوں سے ابا کا پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی، اور اس بارے میں ابا سے کوئی بھی بات کرنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ابا کبھی بھی میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ شروع ہی سے پھپھو کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کی ہر اچھی بری بات بنا سوچے سمجھے مان لیا کرتے۔ اتنی عزت تو ابا نے کبھی اماں کو بھی نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں خاموش رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ آپ کا اس طرح خاموش رہنا یہ ہمارے لیے اس گھر میں رہنا مشکل نہ کر دے۔ پھپھو اپنی ہر بات ابا سے منوا سکتی ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں منوا سکتی؟ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اماں میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں اس گھر سے باہر چلی جاؤں؟ تمہارا باپ مجھے طلاق دے دے؟ میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ اماں نے کہا کہ تمہارے ابا کے دل میں جو مقام اور عزت تمہاری پھپھو کی ہے وہ کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں میرا مقام ایک ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس بات کی یاد دہانی تمہارے باپ نے بہت سالوں پہلے ہی کروا دی تھی۔ میری اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ لیکن کیوں؟ یہ گھر تو آپ کا ہے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی۔ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح خاموش رہتی ہیں، ابا کی تلخ باتوں کو بھی ہنس کر برداشت کرتی ہیں؟ اماں کچھ دیر چپ رہی اور پھر کہا کہ جب تمہارے ابا سے شادی ہوئی تب ہماری پھپھو بھی جوان تھی، اور پھر تمہاری دادی نے مرتے وقت تمہارے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور تمہارے ابا نے تمہاری دادی کے اس حکم کو بہت ہی ایمانداری سے نبھایا۔ مگر جب میں اس گھر میں آئی تو تمہارے ابا میرا خیال رکھتے، مجھے عزت دیتے، تو تب تمہاری پھپھو سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شروع سے بہت لاڈلی رہی تھی، جبکہ تمہارے ابا نے ہمیشہ سے تمہاری پھپھو کو سب سے آگے رکھا تھا، مگر پھر بھی یہ سب ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس دن سے تمہاری پھپھو نے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان دوریاں ڈالنا شروع کر دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسے بالکل اپنی بہن بنا کے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ کھانا وغیرہ بھی اسے خود اس کے کمرے میں دے کر آتی۔ ایک دن جب تمہارے ابا کام سے واپس گھر آئے تو میں تمہاری پھپھو کو چائے دے کر اس کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ بائی کو دیکھ کر تمہارے پھپھو نے چلانا شروع کر دیا۔ میں اسی وقت واپس اس کے کمرے میں گئی۔ تمہارے ابا بھی بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے۔ تمہارے ابا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تب تمہاری پھپھو نے کہا کہ بابی نے مجھ پر جان بوجھ کر چائے گرا دی ہے اور خود کمرے سے بھاگ آئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ جب میں تمہارے کمرے میں آئی تم نے کہا کہ چائے ٹیبل پر رکھ کے چلی جائیں، مگر تمہاری پھپھو نے جان کے اپنے ہاتھ پر چائے گرا دی تھی، اور پھر وہی ہاتھ آگے کر کے رونا دھونا شروع کر دیا، اور تمہارے ابا سے کہا کہ دیکھ لیں بھائی، آپ کے سامنے آپ کی بیوی مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو چائے کیوں گراؤں گی؟ اور اسی وقت تمہارے ابا نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس گھر میں جو مقام میری بہن کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات نظر نہ آئے، ورنہ میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میری ایک ہی بہن ہے، اور میری ماں کی آخری خواہش تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں ہر طرح سے اپنی بہن کا خیال رکھوں، اس لیے تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہاری میرے دل میں عزت تبھی ہوگی جب تم میری بہن کے ساتھ عزت سے پیش آؤ گی۔ پھر اماں نے کہا کہ اس دن کے بعد روز تمہاری پھپھو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی جس سے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان لڑائی ہو جاتی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تمہارے ابا نے مجھے کہا کہ آج سے اس گھر میں تمہاری اوقات ملازمہ سے زیادہ نہیں، تم مجھ سے کوئی بھی بات کرنے یا پوچھنے کا حق کھو چکی ہو۔
میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ابا میری بات سنیں، مجھے سمجھیں۔ جو کچھ انہیں دکھایا گیا ہے وہ سب جھوٹ تھا۔ تمہاری پھپھو نے مجھ سے شوہر کی محبت تک چھین لی۔ میں کب کی یہاں سے چلی گئی ہوتی اگر مجھے میرے بچوں کا خیال نہ ہوتا۔ میں صرف تمہاری اور تمہارے بھائی کی وجہ سے اب تک سب زیادتیاں برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ اماں رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس طرح پھوپھو اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن کاش جس طرح ابو پھوپھا سے مخلص تھے اس طرح پھوپھو بھی ابا کے لیے دل سے مخلص ہوتی۔ مگر پھوپھو تو اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرتی آ رہی تھی۔ ان کے دل میں اس بھائی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی جس نے اپنی اولاد اور بیوی پر کبھی دھیان نہیں دیا، صرف اپنی بہن اور اس کی اولاد کو محبت دی۔ میری ماں کو اس جرم کی سزا ملی جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جن رشتوں کو ہم خود سے زیادہ چاہتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، وہی رشتے ہمیں بیوقوف بنا کر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ سگے بھائی ہونے کے باوجود اس طرح کا لالچ اور انا کیوں رشتوں میں جنم لے لیتے ہیں جو اپنے خون کے رشتوں کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ رات کو ابا گھر آئے تو میں نے کہا کہ ابا میں نے آپ سے کالج میں داخلے کی بات کی تھی، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ ابا کا رویہ ایک دم سے میرے ساتھ بدل گیا۔ وہ شاید کسی پریشانی میں تھے، مجھے کہنے لگے تم نے کب کی تھی؟ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ کیا میں تم لوگوں کی طرح فارغ ہوں؟ 100 کام ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، تم سب تو بیٹھ کر کھاتے ہو، تمہیں اس بات کا کیا لینا دینا کہ سارا خرچہ کیسے چل رہا ہے اور کیسے نہیں؟ میں نے کہا کہ ابا میں آپ سے حساب کرنے نہیں آئی ہوں، صرف آپ سے اپنے ایڈمیشن کا پوچھنے آئی ہوں۔ ابا نے کہا کہ جہاں داخلہ لینا ہے لے لو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کیسے بیگانوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ کیا ایک باپ بیٹی کا رشتہ بس یہی ہوتا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب کیا ہوا؟ اس طرح کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ میں تھکا ہوا ہوں، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اب آپ آرام کریں، میں جاتی ہوں۔ میں وہاں سے اماں کے کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھی بیٹھے تھے۔ مجھے اس طرح دیکھ کر بھائی نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تمہیں ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ابا کب ٹھیک ہوں گے، کب ہمارے ساتھ نرمی سے بات کریں گے؟ بھائی نے کہا کہ تم ان باتوں کو دل پر مت لیا کرو، میں اور اماں ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ جب ایک دن پھوپھو میرے پاس آئی اور کہا کہ بہت محنت کر رہی ہو، اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں تمہاری اس قدر محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری بیٹی جس ملک میں پڑھ رہی ہے اس کی اہمیت تمہارے اس مہنگے کالج سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے پھر بھی پھوپھو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو پھوپھو نے غصے میں آ کے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور کہا کہ بہت اکڑ آ گئی ہے، میں کب سے یہاں کھڑی بات کر رہی ہوں لیکن تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ پھوپھو آپ کی تو عادت ہے زبردستی اپنی جگہ بنانے کی اور عزت کروانے کی، مگر یاد رکھیں سچ ہو یا جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ میری بات سن کر پھوپھو کے ماتھے پر مزید بل پڑ گئے۔ پھوپھو نے کہا کہ جو بھی کہو مگر مجھ سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ میں نے کہا کہ خود پر اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا، دیکھ کر چلیں کہیں آپ کا یہ غرور آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے جس سے آپ منہ کے بل گریں۔ پھوپھو نے کہا کہ بہت زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے بھائی صاحب سے کہہ کر تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی خاموش کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ یہ شوق کو بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ کچھ دن بعد پھوپھو ابا کو میرے خلاف بھڑکانے والی تھی جب ابا کو کسی کی کال آئی۔ ابا فون سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ پھوپھو نے ان کی پریشانی نہیں دیکھی اور پھر سے میری بات شروع کر دی۔ ابا نے کہا کہ میں اس وقت کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر آپ کی بات سنتا ہوں۔ ابا چلے گئے اور پھوپھو کو غصہ آ گیا۔ میں وہیں بیٹھی غصے سے اماں کو آواز سے دینے لگی۔ میں نے اماں کو روک لیا اور کہا کہ آپ پھوپھو کی بات نہیں سنیں گی، اب وقت آنے والا ہے جب ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اچانک سے ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے، پھوپھو سے بھی کم ہی ملتے۔ ایک دن بھائی نے ابا سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کاروبار میں کافی عرصے سے نقصان ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اس طرح تو کاروبار ایک دن بند ہو جائے گا۔ بھائی نے کہا کہ ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں کاروبار کو دیکھوں۔ ابا نے پہلی بار بھائی کی طرح مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ جو کچھ بھی ہے
یہ سب ایک دن تم نے ہی سنبھالنا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم جیسے چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے بعد بائی نے کاروبار کی دیکھ بھال خود سنبھال لی اور پھپھو نے بہت زور دیا کہ آپ نے ایک بچے کے حوالے اتنا بڑا کاروبار کر دیا، وہ اس کاروبار کو خاک سنبھالے گا۔ پر ابا یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ میرا بیٹا جوان ہے اور اچھا ہے، اپنی ذمہ داریاں سمجھ جائے گا۔ اور پھر ایک دن بائی سارے ثبوتوں کے ساتھ پھپھا کو ابا کے سامنے لے آئے۔ جو بھی نقصان ہو رہا تھا سب پھپھا کروا رہے تھے۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ سب حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، اب یہی بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دن پھپھو کی شکل دیکھنے والی تھی۔ پھپھو نے اپنی اکڑ قائم رکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے بائی صاحب، آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اس گھر اور کاروبار میں جو میرا حصہ ہے میں وہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابا نے کہا کہ تمہارے حصے سے کہیں زیادہ میں تمہیں دے چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے 2 دکانیں تمہارے نام کر دی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ مجھے کاروبار سے بھی حصہ چاہیے۔ ابا نے کہا کہ اپنے شوہر سے پوچھو، جو اتنا سارا پیسہ اس نے کاروبار سے نکالا ہے وہ سب حصہ سمجھ کے رکھ لو، اور شکر کرو کہ میں نے اس دھوکے کی وجہ سے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئیں اور اس دفعہ ابا نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ابا کو پھپھو کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ ابا نے اماں سے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں اپنی بہن کی محبت میں یہ بھول گیا تھا کہ ہر رشتے کا ایک مقام ہوتا ہے، اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ ابا کے ایک قریبی دوست تھے جن سے پھپھا نے غلط فہمیاں ڈال کر ابا کو ان سے دور کر دیا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد ابا ایک بار پھر اپنے اسی دوست سے ملنے لگے۔ اس دوست نے ابا سے کہا کہ میں نے تو تب ہی تمہیں سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارے بہنوئی نے میری بات تم تک پہنچنے نہیں دی۔ ابا نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ ابا کے دوست انکل نعیم نے ابا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو جائے، اسی لیے میں تم سے عافیہ بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں۔ ابا بھی خوشی خوشی مان گئے اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میرے شوہر شبیر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے، میری ہر بات مانتے، مجھے عزت دیتے، مگر میری ساس بہت مغرور تھی، انہیں دکھائی بھی بہت کم دیتا تھا۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی، مگر انہوں نے پھپھو کی طرح میری زندگی جہنم بنا دی تھی، بلا وجہ طنز کرنے لگتی، جبکہ میں ان کے دل و جان سے خدمت کرتی۔ ایک دن میرے شوہر کام سے واپس گھر آئے تو ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن تمہاری بیوی میری بات سنتی کب ہے؟ میں نے کہا مگر میں تو ابھی آپ کو گرم دودھ دے کر گئی تھی جو ان کے پاس ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی آپ آرام کریں، پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ میری ساس کا کسی وقت موڈ اچھا ہوتا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، لیکن جیسے ہی ان کا موڈ بدلتا وہ کہتی کہ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو، اپنے شوہر کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت اچھی بیوی ہو، تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی؟ میں نے کہا کہ آپ کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے ان کی ایسی حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں رہوں گی یا آپ کی ماں۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں سے تنگ تھا، وہ اسی رات اپنی ماں کا سامان باندھ کر انہیں کہیں بہت دور چھوڑ آئے، لیکن جانے سے پہلے ساس کچھ دیر کے لیے ہمارے کمرے میں آئی تھی۔ میں جان نہ سکی کہ وہ ہمارے کمرے میں کیوں آئی ہے۔ خیر ساس کے جانے کے بعد میں بہت خوش تھی، مگر مجھے یہ خوشی راس نہ آئی۔ روز رات کو میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو جاتی، وہ خون کی الٹی کرتے، زور زور سے چیخنے لگتے، اور جب میں ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہتی تو مجھے مارنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن شوہر نے مجھے ایک ایڈریس لکھ کر دیا اور کہا کہ یہاں پر جاؤ، وہاں میری ماں ہے اور میری اس بیماری کا علاج ان کے پاس ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور اس پتے پر چلی گئی، وہ ایک اولڈ ہوم تھا۔ میں اپنی ساس سے ملی اور کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں جو بیٹے کو سکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی؟ میرا شوہر تکلیف میں ہے اور اس کی دوائی آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دیں۔ میری ساس نے ایک تعویذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور خود رونے لگی۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور یہ تعویذ کس لیے ہے؟ تب میری ساس نے کہا کہ بچپن میں میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، راستے میں ایک پرانا قبرستان تھا، اس کے کچھ دوستوں نے شرارت کی اور میرے بیٹے کو اکیلے شام کے بعد قبرستان بلا لیا اور خود نہیں آئے۔
اس وقت اسے وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا۔ ہم بہت پریشان تھے، اس کا بخار کسی طرح سے اتر نہیں رہا تھا۔ تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ پھر اسے اس کے ابا ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کسی شیطان جن کے اثرات ہیں۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے سونے سے پہلے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ پھر وہ تعویذ ہر وقت میرے بیٹے کے تکیے کے نیچے پڑا رہتا تھا اور میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ جانتی تھیں پھر آپ اس تعویذ کو کیوں لے کر آئے؟ میری ساس نے کہا کہ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس طرح تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے اور مجھے واپس گھر لے چلو گے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، میں نے دل سے کبھی نہیں چاہا کہ آپ یہاں اس طرح نہ رہیں، مگر آپ ہمارے ساتھ بھی تو خوش نہیں رہتی اور مجھے بھی میرے شوہر سے دور کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شاید میری عمر ہی ایسی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کب غصہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں کیسے اتنی سنگ دل بن گئی جو اپنی ساس کو یہاں بھیج دیا، پر سب غصے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی ساس کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی، گھر ہی رہنا تھا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ساس نے کہا میرا یقین کرو کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، بس گھر واپس آنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ میری ماں ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ آپ کی بہو آپ کا کتنا خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود آپ خوش نہ ہوں تو بتائیں ہم کیا کریں؟ میری ساس نے کہا کہ جیسے بچپن میں بچوں کی ہر غلطی پر مائیں انہیں معاف کر دیتی ہیں، ویسے ہی تم بھی مجھے میرے اس رویے کے طور پر معاف کر دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے گناہ گار مت کریں۔ اس دن کے بعد سے ہم بہت خوش رہنے لگے کیونکہ میری ساس پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کا مزاج کافی بدل چکا تھا۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ دوسرے کا برا چاہنے والے خود کبھی سکھ میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا انہیں کبھی نہ